کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی نماز نہ پڑھے لیکن پھر بھی جنت میں داخل ہو جائے؟ یہ سوال شاید آپ کے ذہن میں بھی کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا۔ بعض لوگ پورے یقین سے کہتے ہیں کہ اللہ بہت رحیم ہے، اس لیے نماز نہ بھی پڑھی جائے تو جنت مل سکتی ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بغیر نجات کا تصور ہی نہیں۔ آخر قرآن و سنت اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا واقعی کوئی ایسی صورت موجود ہے جس میں نماز کے بغیر بھی جنت نصیب ہو سکتی ہے، یا یہ صرف ایک خطرناک غلط فہمی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس اہم سوال کا ایسا جواب جانیں گے جو شاید کہ آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہ سنا ہو، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اس کی عبادت کا سب سے عظیم اور بنیادی ستون نماز ہے۔ نماز صرف چند رکعات کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان محبت، بندگی، عاجزی اور اطاعت کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے تمام کاموں اور مصروفیات کو پیچھے چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ وہ اسی رب سے بات کرتا ہے جس نے اسے پیدا کیا، رزق عطا کیا، صحت دی، زندگی دی اور ہر لمحہ اس پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں۔ اسی لیے اسلام میں نے نماز کو ایسا مقام دیا ہے جو کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر نماز درست ہوئی تو امید ہے کہ دوسرے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز ہی خراب ہوئی تو دوسرے اعمال بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ ایک اور مقام پر فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جو نماز دل کی حاضری، اخلاص اور اللہ کے خوف کے ساتھ ادا کی جائے وہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں اور اس کے معاملات درست ہوتے ہیں، اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بے شمار احادیث میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ خسارے میں رہے گا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اسلام میں معمولی عبادت نہیں بلکہ دین کی بنیاد اور مومن کی پہچان ہے۔ پیارے ناظرین، جو مسلمان اخلاص، عاجزی اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ جب وہ سجدے میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو وہ اپنے رب کی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس وقت خوب دعائیں مانگو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک مسلمان اپنی پریشانیاں، اپنی غلطیاں، اپنے آنسو اور اپنی امیدیں اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار سنتا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ جب کوئی مومن پابندی سے نماز ادا کرتا ہے، وقت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اور اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ صرف ایک فرض ادا نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کر رہا ہوتا
ہوتا ہے۔ یہی تعلق اسے مشکلات میں صبر، خوشیوں میں شکر اور آزمائشوں میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ اب ذرا ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جمعہ پڑھ لیتے ہیں مگر باقی نمازوں کی فکر نہیں کرتے۔ کچھ کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے، ہم کسی کا حق نہیں مارتے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اس لیے اگر کبھی نماز رہ بھی جائے تو شاید اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ بعض لوگوں کو ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم دوسرے اچھے اعمال کرتے رہیں لیکن نماز میں کوتاہی بھی ہو جائے تو کیا پھر بھی ہمیں جنت مل سکتی ہے؟ کیا صرف اچھا انسان ہونا کافی ہے یا اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کچھ ایسے فرائض بھی مقرر کیے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا؟ یہی وہ اہم سوال ہے جس کا جواب ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھیں گے۔ پیارے ناظرین، اب آتے ہیں اس اہم سوال کی طرف جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی کا حق نہیں مارتے، والدین کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اگر کبھی نماز رہ بھی جائے یا ہم نماز کے پابند نہ بھی ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا نہیں کرے گا؟ بلا شبہ اسلام میں والدین کی خدمت، سچائی، امانت داری، حسن اخلاق، صدقہ اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا بہت عظیم نیکیاں ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں مخلوق کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اسی اللہ نے 5 وقت کی نماز کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ایک کو اختیار کر کے دوسرے کو چھوڑ دینا درست طرز عمل نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اہل جہنم کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا تو وہ جواب دیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پھر وہ مزید ایک دوسرے گناہوں کا ذکر کریں گے تو سورۃ المدثر آیت نمبر 42 سے 47 غور کیجئے۔ جہنم والوں نے سب سے پہلے جس کوتاہی کا اعتراف کیا وہ نماز چھوڑنے کی تھی۔ اس سے نماز کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ خوب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کی اہمیت کو انتہائی واضح انداز میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے بہت ہی سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ نماز اسلام کی پابندی یعنی بنیادی علامتوں میں سے ایک ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے ہمیشہ مسلمانوں کو نماز کی پابندی کی سخت تاکید کی ہے اور نماز میں غفلت سے ڈرایا ہے۔ البتہ ایک بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کسی مخصوص شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ یقینی طور پر جنتی ہے یا جہنمی، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم کسی انسان کے انجام کا قطعی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ بہت بڑے خطرے میں ہے۔ اسے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور نماز کی پابندی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ گناہ پر قائم رہنا، بلکہ گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف واپس آنا ہے۔ اگر کوئی شخص ماضی میں نماز نہیں پڑھتا تھا یا کبھی پڑھتا اور کبھی چھوڑ دیتا تھا تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، نماز کی پابندی شروع کر دے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے اور وہ انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔
بلکہ امید، اصلاح اور اللہ کی طرف واپسی کی دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا اس سوال کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے نماز کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ دین کا بنیادی فرض ہے۔ یہ کوئی درست بات نہیں کہ انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا رہے اور پھر صرف ایک دوسرے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے جنت کا یقین کر لے۔ ایک سچا مومن اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو اپنی استطاعت کے مطابق بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی۔ اگر کبھی اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ فوراً اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز اخلاص، خشوع اور خضوع اور پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔